اچھا، یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہسٹری کا، تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے واقعہ کربلا کو، دیکھیں واقعہ کربلا جیسے میں وقفے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ واقعتاً بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا اپنا ایمان گواہ دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ان ساری اہمیت کے باوجود اس کو تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہماری مختلف ہوئی ہے، جس سے ہم تقسیم ہوئے ہیں، وہ واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ شہادت عثمانی ہے۔ وہاں سے شروع ہوا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ تو تسلسل ہے واقعات کا، اس بہاؤ میں ہونے والا ایک بڑا واقعہ، اس بہاؤ میں ہونے والا ایک بڑا واقعہ ہے۔ اس بہاؤ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پورا دور، کہ جو ایک کتنا پرآشوب دور تھا، اور اس کے اندر اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور اتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور آپس کی جنگوں میں بھی شہید ہوئے ہیں، اور اسی کا ایک تسلسل جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ اب بلکہ اس سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اٹیمپٹ کیا گیا، ان کو زہر دیا گیا، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اٹیمپٹ کیا گیا، اور بالآخر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ گویا ایک تسلسل ہے واقعات کا، بلکہ اگر آپ اس کو جب ہم تقسیم کو عملاً دیکھ کر آگے چلتے ہیں تو ہمیں ٹرننگ پوائنٹ تو واقعہ شہادت عثمانی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت دراصل اس اعتبار سے اس واقعے کی ابتدا ہے کہ دروازہ کھل گیا، اس لیے کہ عملی طور پر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، جس کا ایک اظہار واقعہ کربلا میں ہوا ہے، اور اس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ اس پورے سیکوینس کو دیکھیں، اور آج تک جتنے شہداء ہیں، اسلام نے جتنا خون پیش کیا ہے، اور اسلام اگر اسلام کے اس شجر سایہ دار کی آبیاری ہوئی ہے تو وہ شہداء کے خون سے ہوئی ہے۔ ان شہداء کے خون میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا خون بھی شامل ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خون بھی شامل ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا خون بھی شامل ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں لاکھوں اربوں جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، وہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اس لیے ہم سب سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے، پھر ان کا جو ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے یہ واقعہ سینسٹیوٹی کے اعتبار سے، حساسیت کے اعتبار سے زیادہ حساس ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اپنی کیفیت کے اوپر طاری کر لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس واقعے کو شریعت کے کسی اصول کی بنیاد قرار دے دیا جائے تو وہ ایک اسی ظلم کی ایک تسلسل کا ظلم ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جب ہم ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں تو آپ واقعات کا سیکوینس دیکھ لیجئے، تاریخ کی کوئی بھی کتاب پکڑ کے دیکھ لیجئے کہ مسلمان 2 حصے میں تقسیم ہوئے ہیں تو واقعہ شہادت عثمانی کے بعد ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے سے آگے چلتے رہے ہیں۔